سے کہا میرے بھائی حق تیرا ہے کہ تو میرے بعد تو پیے، کیونکہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے تو پہلا بندہ میرے بعد تو ہے دائیں طرف، لیکن میری خواہش ہے کہ پہلے اگر تو اجازت دے تو پہلے ابو بکر کو پلا لوں۔ یعنی رسول اللہ کی خواہش ہی ہوتی تھی کہ میرے بعد اگر کسی کا نام آئے تو وہ ابو بکر ہے، میرے بعد اگر کسی کی باری آئے تو وہ ابو بکر کی باری آئے۔ اس ابشر نے کہا نہیں میں اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ اکرام اس کو اوئے اوئے، اس نے کہا نہیں دیتا، اجازت چپ کر کے بیٹھو۔ آپ نے ظاہر اس کا حق تو اس کو دے دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضور نے پیا کہاں سے، سبحان اللہ، حضور نے منہ کہاں لگایا، وہاں سے منہ لگا کے سارا مجمع دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، اس کی قسمت پر ناز کر رہا کہ یار آج یہ رسول اللہ کے بعد دوسرا بندہ، وہ جو ثانی اثنین ذوما فی الغار، دوسرا بندہ اس نے پیا، اس نے پھر ابو بکر کو دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ محفل ختم ہوئی نا، مجلس کے بعد اللہ اکبر، لوگوں نے سب سے کہا اور تو نے کیا کیا یار، نبی پاک کی منشا اور آپ کی مرضی کو نہیں سمجھا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول اللہ کو راضی کر رہا۔ تو کہتا کہ حضور آپ کی مرضی ہے، جیسے مرضی کر لیں۔ اس نے کہا میرے بھی دل یہی کرتا تھا، لیکن کرتا کیا، میری واری پہلی واری آئی تو شاید آخری واری مڑ میری واری۔ ابو بکر وہ ہے، فرمایا ما نفعنی مال ابی بکر۔ دیکھیں رسول اللہ کو سب سے زیادہ مال حضور پر قربان کیا ہے تو عثمان غنی نے، بے شک، کنواں خریدا، مسجد کے ساتھ ملے کا پلاٹ خریدا، غزوہ تبوک کے لیے پیسے دیے۔ کوئی آ جاتا حضور اس کے، جا عثمان سے کیا وہ تیری مدد کرے گا۔ عثمان نے اپنے خزانے کے منہ کھولے ہوئے تھے جیسے حضور کا پیغام آتا، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ ما نفعنی مال عثمان، ما نفعنی مال، فرمایا اور جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ اب مال، یہ جو مال آپ پھینک رہے ہیں یہ اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، آپ لوگوں کا ہے۔ فرمایا جو مال ابو بکر کی نسبت کے ساتھ آیا اس مال کی کوئی مثال نہیں ہے، تو ابو بکر کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ جو مال ابو بکر کے ساتھ منسوب ہو گیا، نسبت کی بات کرتے ہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں، بیعت ہے، سلسلہ ہے، نسبت ہے۔ فرمایا جس مال کی نسبت ابو بکر سے ہو گئی وہ مال سارے صحابہ کے مال سے افضل ہو گیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور بیمار ہوئے، آپ نے فرمایا مروا ابو بکر فلیصلی بالناس، سبحان اللہ، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ابا یا رسول اللہ میرے ابا جی کمزور دل کے ہیں، آپ کے مصلے پر کھڑے نہیں ہو سکتے، روئیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، کسی اور کو کہیں، کوئی اور بندہ کہہ لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ انہوں نے پھر انکار کیا، پھر نہ کی، حالانکہ نہ کرنا نہیں چاہتی تھی، کر نہیں رہی تھی، لیکن وہ قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دیتی۔ کوئی کہتا ہے ایسی غلطی سے ابو بکر کا نام بے دھیانی اور بے توجہ میں ایسے ابو بکر کا نام منہ پر آ گیا، شاید حضور کسی اور کا نام لے لیتے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ کہا نہیں یا رسول اللہ کسی اور سے کہیں۔ آپ نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ بھی کہا حضور نہیں کسی اور کو۔ آپ نے جو جملہ فرمایا اگر وہ سمجھانے میں آپ کو کامیاب ہو گئے اور آپ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ شان صدیق اکبر ہے کیا۔ آپ نے فرمایا یا اللہ ورسولہ والمؤمنون، نہ اللہ مانتا ہے نہ اس کا رسول مانتا ہے نہ لوگ مانتے ہیں کہ ابو بکر کی موجودگی میں نماز کوئی اور پڑھائے۔ سبحان اللہ، عائشہ تو کہتے ہیں کسی اور کو کہو، کہوں
اللہ نہیں مانتا. سبحان اللہ. یعنی ابو بکر وہ ہے کہ جن کی امامت کو اللہ مانتا ہے, سبحان اللہ. جن کی خلافت کو اللہ مانتا ہے, جن کے فیصلے کو اللہ مانتا ہے, اور جن کی منشا کو اللہ مانتا ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہودیوں کے محلے میں گئے. بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نذیر, یہ تین چار قبیلے تھے یہودیوں کے. قرآن پاک کی روایت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے, قرض حسنا دے. یہودیوں کا ایک بڑا مولوی بیٹھا ہوا تھا, عالم. اس نے کہا ابو بکر تمہارا اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے؟ اس کا مطلب معاذ اللہ وہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. وہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں. حضرت ابوبکر جب یہ جملہ سنا جا کر اس کے منہ پہ زور سے چانٹا مارے, تھپڑ مارا. اچھا محلہ بھی ان کا, مدرسہ ان کا, مولوی ان کا, عوام ان کی. حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے وہ حیرت میں پڑ گئے, ان کو مت مارے گی کہ کیا کریں. وہ سامنے کھڑے ہیں, کہا اور تم نے میرے اللہ کی تو ان کی ہے. یہ اتوار والے دن کی بات ہے نامہ صاحب, سعادت کی بات ہے. میں گاڑی پہ جا رہا تھا تو میرے ساتھ دو ساتھی تھے. وہ ایک نئی سڑک بنی ہے, وہ پکھی کے سے نیو داتا سے وہ جاتی ہے, ساگر پر نکل جاتا. رستے میں ایک بندہ موٹر سائیکل سے اتر رہا ہے, اتر سے اللہ ایسے کیا, حضور میری چیخ نکل گئی. مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے کی ہے, میں کہا میرے اللہ کا نام لے ہے. سبحان اللہ. ہے کہتا نام لے ہے, میرے اللہ کا نام لے. کبھی چس آ جاتی ہے اللہ کا نام سن کے, اپنے محبوب کا نام سن کے کیا آ جاتا ہے, چس آ جاتی ہے. ابو بکر صدیق کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے رب کو کوئی فقیر کہے اور میں وہاں موجود ہوں. تھپڑ مارا, ایسا زور کا تھپڑ مارا, وہ حیرت میں پڑ گئے, کچھ کہہ بھی نہیں رہے. سارے بندے ایک وفد بنا کے نبی پاک کی خدمت میں شکایت لگانے آئے کہ آپ کے یار نے ہمیں, ہمارے بندے کو تھپڑ مارا ہے, ہمارے بندے کو مارا بلا وجہ, ہمارے محلے میں آ کے انسلٹ کی ہے. مولوی کو, عالم تھا, فاضل تھا, اس کو مارا ہے. اللہ اکبر. حضور نے بلایا ابو بکر, کیا بات ہوئی؟ ابھی ابو بکر بتانے لگے تھے کہ اللہ نے قرآن اتار دیا. سبحان اللہ. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا, سنکتب ما قالوا. فرمایا اللہ نے سن لیا اس بندے کی بات کو جو کہتا ہے اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں. اللہ کہتا ہم نے لکھ کے رکھ لیا ہے, قیامت میں بتائیں گے فقیر کون ہے اور غنی کون ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا, رسول نے فرمایا چلو دوڑ جاؤ, تم نے یہ بکواس کی ہے, تم نے یہ جملہ کہا ہے, تم نے یہ بات کی ہے. ابو بکر کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اوے ابو بکر وہ ہے جس کو رب کی توہین برداشت نہیں ہوتی یا رب کے رسول کی توہین برداشت نہیں ہوتی. میں یہ بات اکثر بتاتا ہوں, شاید اس بندے تک یہ میری بات پہنچ جائے گا. سعودیہ سے مجھے اس نے فون کیا, کہتا حضور میں غازی وال پنڈ دا تو میں پھنس گیا. کیا ہوا؟ کہتے جی میں نے ان کو کہا ہے کہ ایک واقعہ ہے تو اس کا حوالہ نہیں مل رہا, تو آپ حوالہ ڈھونڈ دیں, میں تفسیر کبیر لے کے عربی چھاپے والی آپ کو سعودیہ سے آؤں گا تو لے کے آؤں گا آپ کے لیے. اب حوالہ ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ کئی بندے ہمارے پاس آ جاتے فلانے کسی مولوی نے یہ گل کی تھی, اس مولوی کو پوچھو اسی ٹھیکیدار جس نے بات کی وہ بتائے نا, ہم کیوں بتائیں ہیں. لیکن اس نے کہا نہیں جی آپ کریں. چلو مجھے بھی کہا یار چلو تفسیر کبیر مل جائے گی, بڑی زبردست فخر رازی کی تفسیر ہے, بڑی مزیدار ہے.
میں نے جناب پڑھ آخر وہ آیت مجھے سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے میں ملی سبحان کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر گئے. آپ کے ابا جی نے کہا یار ابوبکر اپنے بالوں کی تمہیں فکر نہیں ہے, ہر وقت ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا ہے, نہ تجارت تیری رہی نہ کاروبار ہے, بابے نو بڑی فکر ہوندی ہے نا, ہاں جی تو نواں یار بنا لیا, نیانے دا فکر کر, ڈنگراں دا حال دے کی ہو گیا, سک کے بالن ہو گئے ہیں. تو اس کو ایسی بات کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھی. گھر ہے, ابوبکر صدیق ہے, آپ نے اتنی زور سے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ نیچے گر گئے. گھر والوں نے بیچ بچاؤ کیا, چھڑایا, وہ گھر سے باہر نکلا ہے. یہ بات ظاہر ہے جب شور ہوا, اس نے سنا اس نے سنا, چغل خور کا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا, چغل خور دوڑ کے پہلے جا کے چوریاں دے ڈیرے جانا, بھاری ہے گل ہوگی جب پتہ چل گئی, انہوں ہر زمین نہ ہوندی, حالانکہ اس کو فائدہ بھی کوئی نہیں کہ مطلب چوری انہوں نے روپیہ 500 دیتا ہے کہ یار تو بڑی گل دسی ہے, الٹا وہ گالا کٹ دے. وہ اس طرح ہوا کہ وہ جا کے رسول اللہ تک بات پہنچ گئی, اتنی دیر میں ابوبکر پہنچے. آپ نے ابوبکر سے پوچھا, ابوبکر تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا؟ حضور اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی, اگر تلوار ہوتی میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیا. کیا ہوا؟ کہ حضور آپ کے خلاف بات کی. یا رسول اللہ آپ کے خلاف کوئی بات کرے ابوبکر برداشت نہیں کر سکتا. یعنی ابوبکر وہ ہے جس نے اس یہودی کا منہ پر تھپڑ مارا اللہ کی غیرت میں اور اللہ کی محبت میں, اپنے نبی کی محبت میں باپ کے چہرے پر تھپڑ مارا. اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے ایک دن کہا, ابا جی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ایک دن جنگ میں آپ میری تلوار کے عین سامنے آ گئے, میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تو نے تو مجھے ابا سمجھ کے چھوڑا, لیکن اگر تو میری تلوار کے آگے آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, تیرا سر تن سے جدا کر دیتا, کیونکہ اس وقت تم میرے نبی کے مخالف آیا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے. ایک عورت آئی حضور کے پاس, آپ نے فرمایا کل آئی, کل وہ باہر نکلی, سامنے حضرت سیدنا مولا علی کھڑے تھے. آپ نے اسے مائی سے کہا, مائی واپس جا, حضور سے پوچھ کے اگر کل آپ نہ ہوئے تو پھر کس کو ملوں. وہ آئی سے کہا حضور کل میں آؤں گی تو آپ نہ ہوئے تو میں ابوبکر کو مل لوں. سبحان اللہ.